آیت نمبر ہے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ اب کافروں کی یہ جو بات ہے، اس پر ایک انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ جو بندہ سورج کو سامنے دیکھ رہا ہو اور دیکھ کر کہے بھائی کیا وجہ ہے آج اتنا اندھیرا ہے، تو اس کا بندہ کیا کر لے گا؟ اس کو کیا دلیل دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان لوگوں میں رہے، کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں جو حضور علیہ السلام سے ملا ہو یا حضور کے پاس بیٹھا ہو، کوئی معاملہ کیا ہو، اس کے دل پر اثر نہ ہوا ہو۔ اوپر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میں وہ نورانیت، وہ پاکیزگی، اسلام قبول، اسلام کا اعلان کیا، زبان مبارک سے قرآن کی شکل میں ایک ایسا چشمہ جاری ہوا جس سے میٹھا پانی دنیا کے کسی چشمے کا تھا ہی نہیں۔ نمبر 4، جو ایمان لاتا ہے وہ مثالی ہوتا جاتا ہے۔ بھائی جو اس استاد کی کلاس میں داخل ہوتا جاتا ہے وہ مثالی انسان بنتا جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ نمبر 5، طرح طرح کے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی معجزہ حضور علیہ السلام سے یہ لوگ دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں عطا کیے جتنے معجزات ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیے۔ اللہ کے نبی کے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور اتنی اقسام کی ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ معجزات کہیں بند کمروں میں دکھائے، ساری دنیا نے وہ معجزات کھلے میدانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات دیکھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی پر نبی ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے کیوں نہیں اتاری؟ تو بندہ ان کا کیا کر سکتا ہے؟ ان کو کیا کہہ سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک آدمی پانی بھی پی رہا ہو، پانی سے پیاس بھی بجھا رہا ہو، پانی کے ذائقے کو محسوس بھی کر رہا ہو، اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے پانی پینے کے بعد گلاس نیچے رکھ کر پانی کا انکار کر دے، تو بھلا پانی پلانے والا اس کو کیا کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایسے بندے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ اس لیے قرآن نے اس کا جواب نہیں دیا۔ قرآن نے فرمایا انما انت منذر، اس کے سوا نہیں، آپ تو اللہ سے ڈرانے والے ہیں۔
نبی جی یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے، آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا بھیجا ہے، تو آپ سب سے بڑے اپنی قوم کی رہنمائی کرنے والے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہر قوم کے لیے سیدھی راہ دکھانے والے آئے ہیں۔ ہادی سے مراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور انبیاء کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ایک بحث پرانی چلا کرتی ہے کہ چونکہ ہمارے خطے میں کچھ پرانی ثقافتیں ہیں، تہذیبیں ہیں، کچھ سندھ میں ہوئی ہیں، ہندوستان میں کوئی 5000 سال پرانی ہے، کوئی 4000 سال پرانی ہے، آیا وہاں کوئی نبی آیا ہے یا نہیں؟ ہم اجمالاً کلیہ کے تحت تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی انسان بستے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کرنے والے وہاں آتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہاں انسان ہوں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن وہ کون تھے، ان کے کیا حالات و تفصیلات تھی، چونکہ وہ قرآن و سنت میں نہیں ہیں، ہم دو ٹوک کہہ بھی نہیں سکتے۔ اجمالاً کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سندھ کی تہذیب جو ہے 500 سال پرانی ہے۔ بھائی اگر یہاں انسانی آبادی 500 سال پرانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی یہاں آئے ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں ہم ان کی کوئی تعیین نہیں کر سکتے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ فلاں فلاں جو ہمارے بڑے تھے یہ بالکل اسی طرح تھے جس طرح مسلمانوں کے نبی، ہم ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی اس لیے ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے اگلی 3-4 آیتوں میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا۔ بھائیو جو رب ہو نا، خدا ہو، اس کو اپنی مخلوق کے ہر معاملے کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہو، اتنا وسیع ہو، بتوں کی طرح نہیں کہ خود اس کی پوجا کرنے والے یہ کہیں کہ جناب یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہماری سنتے ہیں نہ ہمارا جواب دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے علم میں اتنی وسعت ہے، ہم میں سے کوئی کسی جگہ کسی کیفیت میں ہو، اگر ڈسکا تو کیا، سیالکوٹ تو کیا، پاکستان تو کیا، اگر روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ 4 ارب ہے، 5 ارب ہے، جتنے بھی ہیں اربوں میں ہیں، یہ سب کے سب بیک وقت ایک ہی منٹ میں، ایک ہی لمحہ میں اللہ جل جلالہ کو پکاریں، اللہ سے کوئی چیز مانگے، اللہ جل جلالہ اربوں انسانوں میں کی ایک ہی منٹ میں کی جانے والی بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اگر اللہ جل جلالہ ان اربوں انسان کی مانگی ہوئی چیزوں کو عطا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر عطا کر دیں تو اللہ کے خزانوں میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانوں میں بھائی ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب ان آیات میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم میں کتنی وسعت ہے، وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اس کائنات کی کوئی حرکت انسان ہو یا غیر انسان، ان کی کوئی حرکت اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، وہ وزن جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر اس پیدا ہونے والی چیز کو، تغیض الارحام جس کو رحم کم کر دیتے ہیں، وما تزداد یا بڑھا دیتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز جو ہے اللہ کے علم میں ایک اندازے اور مقدار کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مادہ کے پیٹ میں، خواہ وہ عورت ہو یا جانوروں میں سے کوئی مادہ ہو،
اس کے پیٹ میں کیا ہے، وہ نر ہے، پیدا ہونے والا بچہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور وہ انسان کا جو بچہ ہے اس کی عمر کتنی ہے، وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی شکل کیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض جو لوگ اپنے دین کو نہیں سمجھتے وہ سوال کر دیتے ہیں، بھائی اگر اللہ جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آج کل ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ایسے آلات اور مشینیں آ گئیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ آ گئے تو جناب وہ تو ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ آپ بتا دو کہ بیٹا ہے یا بیٹی، آپ ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس بیٹے کی عمر کتنی ہے، اس بیٹی کی عمر کتنی ہے، آپ یہ بھی بتا دو اس بیٹے کی شکل کیا ہے، یہ آگے جا کے کیا پڑھے گا، یہ بھی بتا دو اس کے مقدر کا رزق کتنا ہے، یہ بھی بتا دو آگے جا کے اس کی شادی ہوگی کہ نہیں، یہ اس عمر تک پہنچے گا کہ نہیں، یہ بھی بتا دو آگے اس کی اولاد ہوگی کہ نہیں، یہ بھی بتا دو یہ کہاں کہاں زندگی گزارے گا۔ بھائی ہماری مشین یہ سارا کچھ بتا سکتی ہے؟ وہ ایک مسخرہ تھا نا، ایک مسخرہ تھا، اس نے نورانی کہہ دے کہ پہلے صفحے کی 2-4 لائنیں یاد کروا لی اور دعویٰ کیا کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں کیا ہوں، اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ پہلی تختی کے 2-4 الفاظ سیکھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا، صرف اتنا بتا دینے سے غیب جاننے والے نہیں ہو سکتے کہ جناب ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا ہے بھائی، حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دائیں کندھے سے ساری نیک اولاد کو نکالا کہ نہیں، اور بائیں کندھے سے اللہ تعالیٰ نے سارے آدم کی نالائق اولاد کو نکالا۔ اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت اسماعیل کی شکل میں، حضرت اسحاق کی شکل میں، اور حضرت اسحاق جب بڑھاپے میں دیے بتا بھی دیا کہ یہ جو اسحاق ہے نا، اس کے یہاں آپ کا آگے جا کے اس کی نسل چلے گی، اللہ پوتا بھی دے گا جس کا نام کیا ہوگا، یعقوب۔ قرآن نے بتایا کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کائنات کا علم کہیں بھی پہنچ جائے وہ اللہ کے علم کے سامنے ذرہ ہے۔ بھائی وہ اللہ کے علم کے سامنے کیا ہے؟ یہ جو استحضار علمی ہے، میں اور آپ اس کو جتنا سمجھیں گے ہماری عبادات میں خشوع پیدا ہوگا۔ بھائی یہ نتیجہ ہے، اس کا ذرا توجہ کرنا میری طرف، میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ جتنا میرے اور آپ کے علم کی یہ کیفیت ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہلنے والے ہونٹوں کو، میرے دل کے خیالات کو، میری ہر کیفیت کو جانتے ہیں، اگر ہم اس کیفیت کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لیں تو ہماری زندگی میں ایک عظیم انقلاب آ جائے۔ وہ انقلاب کیا ہوگا؟ وہ انقلاب یہ ہوگا، ایک تو ہماری عبادات کا خشوع بڑھ جائے گا۔ مثلا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہونٹ جو سبحانک اللہ کے لیے ہل رہے ہیں، اس کی آواز ساتھ والے کو نہیں جا رہی لیکن عرش والے کو جا رہی ہے۔ کس کو جا رہی ہے؟ اگر ہم جب یہ پتہ ہو کہ میرے اللہ کو میرے ہونٹوں کے سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، تو پھر جب ہم زبان سے یہ کہیں گے نا سمع اللہ لمن حمدہ، بھائی کیا معنی ہے؟ سمع، اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کے، جب اس کو پورے شعور کے ساتھ کہیں گے نا، اور پھر جب ہم اٹھ کے کہیں گے نا ربنا لک الحمد، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ پھر ہمیں پتہ ہوگا میرا اللہ اس بات کو سن رہے ہیں۔ دیکھو ایک ہے کہ میں آپ کے بارے میں غیبانہ بات کہوں، ایک یہ ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات، اس میں فرق پڑتا ہے۔ کیوں بھائی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ موجود نہیں ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھ لیا حاجی صاحب کیسے بندے ہیں، میں اچھے جذبات بھی کا اظہار بھی کروں، پھر بھی الفاظ ہو سکتا ہے اتنے اعلیٰ نہ ہو۔ اگر
حاجی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوں، کوئی پوچھ لیجئے کیسے بندے ہیں، پھر میں الفاظ کیا استعمال کروں گا، سنبھل کر استعمال کروں گا، چونکہ جس بندے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے بھائی وہ کیا ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو جب ہم اس کیفیت کو پیدا کریں گے تو جناب ایک تو ہماری عبادات میں خشوع پیدا ہو جائے گا، ہمارے ذکر میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جس آدمی کی یہ کیفیت دل میں آ جاتی ہے کہ میرے ہر معاملے کو میرا اللہ دیکھ رہے ہیں، بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر یہ کسی پر ظلم کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بددیانتی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کسی کے حق کو مارے۔ اس کو پتہ ہے میرا اللہ میری ایک ایک کیفیت کو جان رہے ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، جو وزن اٹھاتی ہے کوئی بھی مادہ، وما تغیض الارحام، اور رحم جس چیز کو کم کرتے ہیں، وما تزداد جس چیز کو بڑھاتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اس کے پاس ایک اندازہ ہے، ایک نظام ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتے ہیں، وہ حاضر کو بھی۔ یہ غیب اور حاضر تمہاری زبان ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک کچھ چیزیں غیب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بھائی کیا ہوتی ہیں، اللہ کے اعتبار سے ہر چیز حاضر ہے۔ بھائی اللہ کے اعتبار سے کیا ہے، ہر چیز حاضر ہے۔ الکبیر، وہ بہت بڑا ہے۔ المتعال، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ ہم اللہ تعالی، اللہ کے ساتھ یہ جو صفت لاتے ہیں نا تعالی، وہ اسی متعال سے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں۔ اس زمین پر کروڑوں انسان آئے، اربوں انسان آئے، بڑی بڑی شان و شوکت والے آئے، مرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا نام مٹا، ان کے بڑے بڑے محلات مٹے، ان کی قبریں مٹی، آج کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، پاکستان کی کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے، 70-75 سالوں میں ہم یہی نہیں بتا سکتے کہ صدر کون کون سے آئے۔ کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ بھائی ہم میں سے ہر کسی کو 75 سالوں کے صدروں کا پتہ ہے؟ نہیں۔ وہ مرے کہاں کوئی پتہ نہیں، ان کی قبریں کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اس زمین پر، آسمان پر، مرنے کے بعد ہر جگہ صرف اللہ ہی کی شان ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سواء منکم، تم پر برابر ہے، من اسر القول، تم میں سے کوئی شخص بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، یا علی اعلان بات کرے، برابر ہے، اس اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن نے ایک دوسرے کا کیا کیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم یہ جو زبان سے جو، اور دوسرے کا کیا کیا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے، تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی جانتا ہے۔ اور تیسری جگہ کیا فرمایا، نعلم ما توسوس بہ نفسہ، تمہارے دل میں آنے والے خیال کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ کئی موقع ایسے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا، بلکہ اللہ کے نبی کی تو شان بہت ہے، صحابہ کرام کو کوئی خیال آیا، قرآن نے اس کے مطابق آیات آ گئی، قرآن کریم نے اس کے مطابق کیا کر دیا، ایک کیفیت پیدا ہوئی صحابہ کرام میں، دلوں میں کیفیت تھی، قرآن کریم کی آیات آئیں تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یار یہ تو ہماری کیفیت تھی، یا یہ تو ہم نے تنہائی میں فلاں جگہ بات کی تھی، قرآن کریم نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اس لیے فرمایا سواء منکم، برابر ہے، من اسر القول، تم میں سے کوئی بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، یا کوئی بات کو ظاہر کرے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، وہ اللہ ایسا ہے، وہ اندھیری راتوں کی تنہائیوں کی بھی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، وسارب بالنہار، اور روشن دنوں میں جو کچھ کیا جائے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے کل قیامت والے دن تمام
اللہ کی تو شان بڑی ہے، فرشتے جو ہمارے اوپر کرامن کاتبین ہیں وہ جو ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، انسان اس کو پڑھ کے کہہ دے گا کہ کوئی بات بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی۔ حاصل یہ ہے بھائیو، میں نتیجہ کا زیادہ ذکر کر رہا ہوں، قرآن کریم اللہ کی ان صفات کو اس لیے نہیں بیان کرتا کہ ہم جانیں ہمارے اللہ کا علم کتنا ہے، نہ، قرآن کریم ان صفات کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ میرے اور آپ پر یہ کیفیت آ جائے کہ میرا ہر عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آ جائے تو میں نے عرض کیا خشوع بھی بڑھ جائے گا، اللہ کا خوف بھی بڑھ جائے گا، گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، ظلم سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر مومن کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔